مفتی صاحب، ہک، گل یا ارتھ وارم یا کوئی دوسرا چرا لگا کر مچھلی کا شکار کرنا کیسا ہے، کیونکہ اس میں مچھلی کو دھوکہ دینا شامل ہے؟ عبدالعزیز، آندھرا پردیش، انڈیا سے۔ یہ مجھے 2-3 چیزیں تو سمجھ نہیں آئی۔ ہک کا تو مطلب یہی ہے کہ وہ ہک جیسے کانٹا ٹائپ ہوتا ہے، اور یہ ارتھ وارم ٹھیک ہے، آپ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو کیڑے مکوڑے لگا کر شکار کیا جاتا ہے، تو مچھلی کو دھوکہ دینا تو دھوکہ دے کے ہی شکار ہوتا ہے۔ تو آپ کوئی بھی شکار کرتے ہیں تو دھوکہ دے کے ہی جانور کو شکار کرتے ہیں، اس کے بغیر تو کسی جانور کا شکار نہیں ہوتا۔ تو اس میں کوئی ناجائز ایلیمنٹ نہیں ہے۔ دھوکہ دینا وہاں ناجائز ہوتا ہے جہاں آپ کسی کے ساتھ 2 نمبری کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ آپ 2 نمبری نہیں کر رہے، یہ تو مچھلی پیدا ہی اللہ نے آپ کے لیے کی، آپ اس کو پکڑنا چاہ رہے ہیں، اس میں کوئی 2 نمبری کی بات نہیں ہے۔ آئی ایم ویری کنفیوز آن دس ٹاپک اسپیشلی ٹوڈے آفٹر لسننگ فرام یو دیٹ ان وفاقی شرعی عدالت مسٹر اوریا مقبول جان فلڈ اے پٹیشن اگینسٹ اسلامک بینکنگ۔ یہ میں نے اپنے کلپ میں بتایا تھا کہ اوریا مقبول جان صاحب سے میں نے اسی لیے درخواست کی تھی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ نہیں ہے یا اس پر ان کو کوئی اشکال اعتراض ہے، تو بھائی پورے پاکستان کے علماء اس وقت اس پر جمع ہوئے ہیں، تمام مکاتب فکر اس پہ جمع ہوئے ہیں، اس میں آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ علماء کے ساتھ بیٹھیں نا۔ اس طرح کی چیزوں کو عدالت میں آپ لے کے جائیں گے تو آپ کون سا اسلام کی خدمت کرنے؟ جو ایک سود کی ممانعت کی طرف ایک قوم بڑھ رہی ہے، اس کے راستے میں بھی رکاوٹ کھڑی ہو جائے گی۔ کل کو کوئی بھی کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے یہ تو خود متفق نہیں ہے، پہلے اس وجہ سے ہم 20 سال ایک معاملے میں ڈیلے ہوتے رہے، کل کوئی کھڑا ہو کے کہہ دے بھائی یہ تو خود متفق نہیں ہے تو ہم یہ کریں گے، تو وہ کہے گا میں اس کو نہیں مانتا ہوں، یہ کہے گا میں اس کو نہیں مانتا۔ اس طرح کے معاملات کو عدالت میں لے کر جانا اور بالکل عوامی سطح پر اس کو ڈسکس کرنا، یہ بہرحال مناسب طرز عمل نہیں ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے، آج کل لوگ انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھتے ہیں اور بیوی سے اورل سیکس کرتے ہیں، کیا اورل سیکس جائز ہے؟ دیکھیں یہ جو طرز عمل ہے یہ مغرب سے ایک طرح سے امپورٹ کیا گیا، ظاہر ہے جو ویڈیوز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور اس میں اگر کوئی اس حد تک چلا جاتا ہے کہ وہیں پر وہ ڈسچارج ہوتا ہے منہ میں، تو وہ تو ظاہر نجاست ہے، گندگی ہے، منہ میں گندگی کسی کے ڈالنا یہ تو ویسے ہی ناجائز ہے۔ اور اگر وہ ڈسچارج نہیں ہوتا تو ہم اس کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ ناجائز ہے، لیکن بہت ہی غیر مناسب طرز عمل ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ عشاء کی نماز اور باقی نمازیں کب تک پڑھی جا سکتی ہیں؟ عشاء کی نماز فجر کا وقت داخل ہونے تک پڑھی جا سکتی ہے، اور افضل وقت یہ ہے کہ رات کا 1/3 ہونے سے پہلے پڑھ لی جائے، ورنہ فجر تک وقت اس کا باقی ہوتا ہے۔ باقی نمازوں کے اپنے اپنے اوقات ہیں، فجر کی نماز طلوع آفتاب تک، سورج طلوع ہونے تک، ظہر کی نماز مثل ثانی تک، کسی بھی چیز کا سایہ اپنے اصلی سائے کے علاوہ جب 2 گنا ہو جائے اس وقت تک پڑھی جا سکتی ہے۔ عصر کی نماز مغرب تک پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جب سورج پیلا ہو جائے اس سے پہلے اس پیلا ہونے کے بعد پڑھنا عصر کی نماز وہ مکروہ ہو جاتی ہے۔ مغرب کی نماز شفق ابیض، شفق احمر کے غروب تک پڑھی جا سکتی ہے، وہ اوقات کیلنڈر میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس میں تفصیل سے کلپ ریکارڈ بھی کروا چکا ہوں کہ 5 نمازوں کے اوقات کے ہیں، آپ وہ سرچ کر لیں، اس میں تفصیل مل جائے گی۔ اگر دل میں ظہر کی نماز کی نیت ہو اور زبان سے کسی اور نماز کی تو کیا حکم ہوگا؟ نسیم بلوچ۔ دیکھیں اگر دل میں ظہر کی نماز کی نیت تھی، زبان سے کچھ اور نکل جائے تو بس جو دل میں نیت تھی اسی کا اعتبار ہوگا، زبان سے جو نکلا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر غلطی سے نکلا ہے، جان بوجھ کے کہا ہے تو پھر تو اس کا مطلب دل میں بھی وہی نیت ہے۔ حافظ اسد اللہ نارووال، جو مرغی کا گوشت برگر، پیزا اور ہاٹ ونگز ڈالا جاتا ہے وہ مختلف برانڈ کا ہوتا ہے، مثلاً KNS اور بھی بہت ساری کمپنیز ہیں، ان کا چکن حلال ہے یا حرام؟ مکمل پیکنگ میں ہوتا ہے، اکثر دوسرے ممالک سے آتا ہے، ان کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں جو پیکنگ میں باہر ممالک سے گوشت آتا ہے اس کے استعمال کرنے سے پہلے اس کی تصدیق ضرور کریں کہ یہ کسی اتھینٹک حلال سرٹیفیکیشن باڈی سے سرٹیفائیڈ ہے یا نہیں، کسی حلال تصدیقی ادارے سے اس کے پاس حلال کی سند تصدیق ہے یا نہیں، تو آپ اس کو سرچ کریں۔ اگر وہ کسی ادارے سے سرٹیفائیڈ ہے تو آپ بالکل استعمال کر سکتے ہیں، سرٹیفائیڈ نہیں ہے اور کسی غیر مسلم ملک سے امپورٹ ہوا ہے تو پھر اس کو استعمال نہیں کریں۔ مفتی صاحب، میرے والد اور والدہ کی لڑائی چل رہی تھی، اس کے دوران میرے والد نے غصے میں کہا ہم ساتھ نہیں رہ سکتے، ہم الگ ہو جاتے ہیں، ڈائیورس ہو جاتے ہیں۔ اس کے تھوڑی دیر بعد پھر کہا ہم الگ ہو جاتے ہیں، پھر جب نماز کے لیے باہر جانے لگے تو بالکل دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں نے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ اس صورت میں طلاق کا حکم کیا ہے؟ آسٹریا سے کسی نے پوچھا ہے۔ یہ مسئلہ آپ لکھ کر نا کسی دارالافتاء میں جمع کروا دیں،
تفصیل سے تاکہ آپ کو جواب مل جائے، اس لیے کہ بہت سارے جملے ہیں، ہر جملے کو الگ الگ دیکھنا پڑے گا کہ اس جملے کا حکم کیا ہے۔